صفر سعادت صراط مستقیم کی شرح جاری ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق رحمہ اللہ تعالی نے اس کی بڑی خوبصورت انداز میں شرح فرمائی ہے۔ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا، ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے، اس حوالے سے وضاحت کر دی۔ آج کے اس لیکچر میں اس چیز کو واضح کیا جائے گا کہ اب ہتھیلی کو ہتھیلی پر، ہاتھ کو ہاتھ پر کہاں رکھنا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کیفیت وضع کف بر کفس و ظاہر وضع ید بر ید کے در حدیث واقع شدہ ہمین است و نزد بعد وضع کفس بر مفصل و مروی از ابی یوسف آنست کے قبض کنت بدست راست بند دست چپ را و در بعد حدیث لفظ قبض نیز واقع شدہ است، چنانکہ نسائی از وائل بن حجر روایت کرد کہ دیدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چون می ایستا در نماز قبض می کرد یمین خود و در لفظی از حدیث احمد و ابی داود و از وائل بن حجر و دے ید یمنا بر ظہر کف یسرا و رس و ساعد نیز واقع شدہ اوراتہ الزرکشی فی شرح الخرکی فی مذہب امام احمد بن حنبل و دشمنی گویت مختار آنست کے بگیرت بند دست چپرا بخنصر و ابہام یمنا وجہ اختیار بردن اوست جمع میان اخذ و ودا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اور ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا یا ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنے کا طریقہ، تو ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہے اور ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا ہے، جو کہ حدیث پاک میں واقع ہوا ہے۔ اور بعد کے نزدیک وضع کفس بر مفصل کہ ہتھیلی کا رکھنا جوڑ پر ہے، یعنی یہ جوڑ جو ہے اس پر ہتھیلی کا رکھنا بعد کے نزدیک یہ بھی ہے۔ اور امام ابو یوسف سے روایت کیا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے جوڑ کے ساتھ پکڑے، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ کو پکڑے۔ اب یہ جوڑ کو پکڑنا، اور بعد احادیث میں لفظ قبض نیز واقع شدہ است، یہ بعد احادیث میں لفظ قبض بھی آیا ہے، یعنی صرف ہاتھ رکھنا نہیں پکڑنا بھی آیا ہے۔ چنانکہ جیسا کہ نسائی از وائل بن حجر روایت کرد، جیسا کہ نسائی نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ دیدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چون می ایستا در نماز قبض می کرد یمین خود، کہ میں نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو دائیں ہاتھ کو قبض کرتے تھے۔ در لفظ از حدیث احمد اور ابو داود اور وائل بن حجر سے یہ لفظ بھی آئے، وضع ید یمنا یعنی دائیں ہاتھ کو رکھنا بظہر کف یسرا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہر پر، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا یہ جو ظاہر ہے اس پر دائیں ہاتھ کو رکھنا یہ بھی آیا ہے۔ اور رسخ اور ساعد اور یہ بھی آیا ہے کہ کلائی اور جوڑ اس پر رکھنا، یہ بھی حدیث پاک میں واقع ہوا ہے۔ زرکشی نے شرح خرکی میں مذہب امام اعظم میں مذہب امام احمد میں اس کو وارد کیا۔ یہ دشمنی کہتا ہے کہ مختار یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے جوڑ کو خنصر کے ساتھ پکڑے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ پکڑے، یعنی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ زرکشی نے اس کو خرکی میں وارد کیا کہ دشمنی کہتا ہے کہ مختار یہ ہے، یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ آپ کا جو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے وہ ادھر ہو اور خنصر ادھر ہو اور یوں ہتھیلی اس کے اوپر ہو اور اس طرح اس کو
باندھا جائے تاکہ اخذ والی حدیث پاک یعنی پکڑنے والی حدیث پاک اور رکھنے والی حدیث پاک، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا، ان دونوں پر عمل ہو جائے اور ان دونوں کو یوں اکٹھا کیا جا سکے۔ وگرنہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک اس میں وارد ہوئی کہ اس کے ظاہر پہ ہتھیلی رکھ لی یا آگے کر کے رکھ لیا، یہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہے کہ قبض کرنا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مختار یہ ہے کہ یہ خنصر کو نیچے رکھا جائے، بنصر کو اور ابہام کو دائیں کو یہاں رکھا جائے، اور اس طرح ہتھیلی کا کچھ حصہ جوڑ پہ بھی اس طرح آ جائے، اور اس کے ہتھیلی کا ظاہر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو یہ باطن ہے یہ اس کے اوپر آ جائے، اور یوں جو ہے نا ہاتھ باندھ لیے جائیں تاکہ دونوں حدیث پاک پر عمل ہو جائے۔ اب کوئی ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ لے یا ہاتھ تھوڑا سا آگے کر کے رکھ لے تو اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے اور اس پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، وہ بھی کسی ائمہ کی تقلید میں کرتا ہو، تو امام شافعی علیہ رحمہ کی تقلید میں کرتا ہو یا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی تقلید میں کرتا ہو تو وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ بھی حدیث پاک موجود ہے، وہ حدیث پاک پہ عمل کر رہی ہیں، لیکن شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑے خوبصورت انداز میں اس کی واضح فرماتی ہے، قبض والی بھی حدیث پاک لے آئے اور ہاتھ رکھنے والی بھی حدیث پاک لے آئے، پھر ہتھیلی کا ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کے ظاہر پر ہتھیلی کو رکھنا یہ بھی لے آئے، ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا بھی لے آئے، اور پھر یہ قبض کرنے والی بھی حدیث پاک لے آئے۔ اس لیے ہمیں علماء کرام نے جو تحقیقات کی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ مالک اس نور کو اپنے دل میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔